السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا دائما مبارکا نحمده علی جزیل نعمائه ونشکره علی جمیل آلائه وهو اللہ الواحد الصمد القدیم القیوم الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ برادران میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، طٰہٰ و یاسین، انیس الغرابین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم، بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی، یا قاضی الحاجات، یا غوث ثقلین، یا کریم الطرفین، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی، یا قاضی الحاجات۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور جب تک کہ مدینے سے یہ اشارے نہیں ہوتے، قسمت کبھی روشن کے ستارے نہیں ہوتے۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جاؤ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اب ایک نہ انعام دینا چاہیے ہو تو سب دے بتاؤ، بولیے، زور سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ بہرحال میں نے مزاحیہ طور پہ کہا تاکہ آپ بیدار ہو جائیں۔ ویسے الحمدللہ میرا کہیں چھٹا میں ختم ہو گیا، منیجر صاحب کے نے ختم ہو تو کہوں نے ختم ہو۔ ایک مرتبہ اور بول دیجئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، بانٹ دیے جاتے ہیں ہر حکمت والے کام۔ برادران اسلام، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور جس رات میں ہم اور آپ سب بیداری کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ تو کہنے پہ ماشاءاللہ اگر نہ کہے ہوتے تب تو کچھ نہیں آیا ہوتا، یعنی بولنے میں برکت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہے نا، یہ بڑی بابرکت اور بڑی مقدس رات ہے، اور ہم اور آپ اپنے مابین دیکھیں، بیچ میں دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہمارے ساتھیوں میں اگلے سال ہم لوگوں کے ساتھ تھے جو آج اس سب میں نہیں ہیں، آج وہ قبر کے حوالے کر دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ ہم اور آپ باحیات ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے کہ ایک شب برات اور ہمیں اور آپ کو میسر آ گیا۔ اب اگر اتنی مقدس اور بابرکت رات پانے کے باوجود بھی اگر ہم اور آپ
अपनी मग़फ़िरत ना करा सकें, अपनी बख्शिश ना करा सकें, तो हमसे और आपसे नादान कोई नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हम उम्मते मोहम्मदिया को साल में कुछ ऐसी रातें अता फरमाई है, कुछ दिन अल्लाह ने अता फरमाया है हमें और आपको, कि अगर बंदे मोमिन रब के करीब होना चाहे तो अल्लाह उसे अपना कुर्ब अता फरमा देता है। और एक बात और जान लीजिए, दुनिया में और लोगों के करीब जाने के लिए बड़ी मेहनतों का सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी जिसके दरवाजे पे आप दस्तक देंगे उसकी मर्जी में आएगा, आपके लिए दरवाजा खोलेगा, मर्जी में नहीं आएगा तो आपको धुतकार देगा। बोलिए है कि नहीं? आप किसी से करीब होना चाहें तो ये आपकी मर्जी के ऊपर मुनहसिर नहीं है, बल्कि जिसके आप करीब होना चाहते हैं उसकी मर्जी के ऊपर मुनहसिर है, वो आपको अपने करीब रखता है कि नहीं रखता है। किसी के दरवाजे पे चले जाइए, अल्लाह अकबर सदाएं लगाते रहिए, अगर वो आपका बहुत करीबी है तो हो सकता है आपके लिए रात की तन्हाई में उठ के दरवाजा खोल दे, लेकिन अगर दूर का रिश्ता है ना तो फिर मोबाइल भी बंद पड़ जाएंगे, दरवाजे और मजबूती से अंदर से बंद कर दिए जाएंगे और सुबह बाद में बहाना बना दिया जाएगा, साहब आप तो आए थे दरवाजे पे, लेकिन क्या बताएं मोबाइल भी चार्ज नहीं थी और बच्चे ने बहुत जोर से कुंडी लगा दी थी। बोलिए होता है कि नहीं होता है? ये हम इंसानों की कमियां हैं कि हम इंसान के करीब जाना चाहें तो इंसान दरवाजे बंद कर लेता है, इंसान से मिलना चाहे इंसान दूर होता चला जाता है, इंसान के सामने फरियाद लेके जाए अल्लाह चाहे और इंसान चाहे तो सुनता है, वरना धुतकार देता है। मगर ये एक रब की जात है जो 24 घंटे अपने घर के दरवाजे को खुला छोड़ देता है। ये मेरे बंदे, अगर तेरा भाई तेरे लिए दरवाजा बंद कर लिया है, मायूसी के आंसू को अपने चेहरे पर मत ला, सारा जमाना तुझे धुतकार रहा है, धुतकार को एक तरफ रख, आ वजू करके मेरी बारगाह में सजदा कर ले, निदामत का आंसू लेके आएगा, तेरे उसी निदामत के आंसू को मैं तौबा इस्तिग़फ़ार जब करके जाएगा नेकियों में तब्दील करता चला जाएगा। कोई नहीं है दुनिया में एक रब के सिवा, एक रब के सिवा। इसलिए इस रात में मेरा अपना जो नजरियात और ख्यालात है ना, ज्यादा देर तकरीर उकरीर नहीं करनी चाहिए, ज्यादा देर नात व मनकबत होनी चाहिए। इसलिए नात मनकबत मिलाद शरीफ हम लोग कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी मुकद्दस रातें साल में एक दो मरतबा आती है, एक शब कद्र आती है, एक शब बरात आती है। मेरे भाइयों एक बात और सुन लीजिए, 4 लोगों की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। क्या लोगों की? 4 लोगों की। अगर वो लोग भी सिद्क़ के दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह उनकी भी तौबा कबूल फरमा लेता है। पहला शराबी है। मेरे भाइयों आज हमारी कौम के बूढ़े जवान और जो कॉलेज में पढ़ते हैं फैशन के नाम पे पार्टी में गए, वहाँ पे हमारी कौम के लोगों को, बच्चों को शराब पिलाया जा रहा है और हमारी कौम के बेटे भी मनमानी फैशन के तौर पे शराब पी लेते हैं, समझते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं, हमारे मज़हब हमारे धर्म में कोई फर्क आने वाला नहीं। मेरे भाइयों ये ऐसी बला है, ऐसी मुसीबत है ना कि जब इंसान शराब पीता है तो फिर उसके अंदर से मुरुव्वत व इखलाक खत्म हो जाया करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए ना, और जब मदीना में एक मरतबा सहाबे किराम के जुर्मुट में बैठे हुए थे तो किसी सहाबी ने अर्ज किया, ये अबू बकर सिद्दीक़ क्या आपने दौरे जाहिलियत में, यानी जब आपने कलमा नहीं पढ़ा था तो क्या कभी आपने शराब पी थी? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं नहीं, दौरे जाहिलियत में भी मैं शराब नहीं पीता था। तो साहबा ने अर्ज किया क्यों नहीं पिए? हालांकि उस दौर में, दौरे जाहिलियत में
शराब पीना ये कोई आयत की बात नहीं थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं इसलिए मैं शराब नहीं पीता था कि इंसान जब शराब पी लेता है मुरुब्बा अखलाक खत्म हो जाते हैं और उसके साथ की जो बुलंदी होती है लोगों के नजर में गिरते हुए नजर आते हैं। इसलिए फरमाते हैं कि मैंने कभी शराब नहीं पी। लेकिन आज अल्लाह अकबर, हमें और आपको चाहिए कि ऐसे लोगों का जाती तौर पे समाजी तौर पे बाइकाट करें, जाती तौर पे और समाजी तौर पे बाइकाट करें। जो खुल्ला शराब पी के हलाल ऐलान घूमते फिरते नजर आते हैं और मुसलमान के मजहब को बदनाम करते नजर आते हैं। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये रात अता फरमाई है, अगर हम में कोई ऐसा है तो सिद्ध दिल से तौबा कर ले, अल्लाह माफ फरमा दे। लेकिन तौबा कैसा, ऐसा नहीं रात को तौबा किए फिर सुबह उठे और उसके बाद भट्टी पे नजर आए, रिंद के रिंद रहे, वही वाली हाल है। तौबा भी कर लिया और उसके बाद छूटा भी नहीं, ऐसी तौबा नहीं। तौबा ऐसी होनी चाहिए कि फिर उस गुनाह के तरफ इंसान के कभी कदम न बढ़े। और एक वाक़या सुनाता हूं, इंशाअल्लाह ईमान में चल जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने में एक मर्तबा बारिश नहीं हो रही थी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी कौम को कहा, ए मेरी कौम के लोगों सुनो, चलो मैदान में निकलते हैं और धूप में अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे रहम करेगा, बारिश हो जाएगी। पूरी कौम को लेकर हजरत मूसा कलीमुल्लाह मैदान में पहुंचे और सबको लेके सजदे में चले गए और अल्लाह से गिड़गिड़ाए, ये मेरी मौला, ये मेरी कौम है, मैं तेरी जात पे भरोसा करके तेरी बारगाह में अपनी कौम को लाके सजदे में कर दिया है। मौला हमारी दुआ कबूल फरमा और हमारी खेतियों को सैराब फरमा। अल्लाह के नबी थी ना हजरत मूसा कलीमुल्लाह। आज तो हमारे दरमियान कोई नबी नहीं है। बताइए हमारी और आपकी निजात कैसे होगी, कैसे बख्शिश होगी? फकत नारा लगा लेने और रात भर रात जगह करने का नाम नहीं शब बारात है। आप दुकान पे बैठ के भी शब्बेदारी कर सकते हैं, जाग सकते हैं, लेकिन सिर्फ शब्बेदारी का सवाब मिलेगा। लेकिन अल्लाह की बंदगी, अल्लाह के कुर्ब हासिल करना है तो अल्लाह की बारगाह में हमें और आपको आना पड़ेगा। मूसा कलीमुल्लाह ने जब इतना अर्ज किया तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, है मेरे मूसा पैगंबर, इतनी बड़ी जमात है लोगों की, इन लोगों ने एक चुगलखोर है, चुगलखोर जो इधर की बात इधर, उधर की बात इधर करता है, उसको कह दो कि मजलिस से निकल जाए। वो निकलेगा मजलिस से, मैं बाराने रहमत का नुज़ूल करूंगा। चुगलखोर जाना सुने, देहात में कोनो चीज के तारीफ करे जरूरत ना है, कहाँ इसके तकरीबन हर इंसान उसका मुस्तहिक पाया जाता है। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ करना, ये हमारा और आपका पेशा हो चुका है। मूसा कलीमुल्लाह खड़े हुए कहा, ए मेरी कौम के लोगों सुनो, मैंने रब से गिड़गिड़ाया, रो, रब की तरफ से आवाज आई, तुम में से कोई एक चुगलखोर है जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगाता है। रब मेरा कहता है वो मजलिस से निकल जाए, फिर मैं बाराने रहमत का नुज़ूल करूं। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी कौम से कहा, हम दोबारा अपनी कौम को लेकर सजदे में जाते हैं, हम लोग सजदे में रहेंगे और जो चुगलखोर है वो निकल के चला जाए, ना हम लोग उसको देखेंगे ना उसकी बेइज्जती होगी। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी कौम को लेकर सजदे में चले गए। अल्लाह अकबर। अब वो जो चुगलखोर था ना, वो सोचने लगा कि ये मेरे माबूदे बरहक, आज तो समाज की बात है, आज तो मुआशरे की बात है, आज अगर मैं इस कौम से निकलता हूँ तो जिंदगी भर जीना मुश्किल हो जाएगा, जिंदगी दोबार हो जाएगी, मेरे बच्चों को ताना दिया जाएगा, मेरी शरीके हयात को ताना दिया जाएगा, मेरे कुंबे परिवार को ताना दिया जाएगा, जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ए मेरे माबूदे बरहक, ए मेरे परवरदिगार, आज मैं सिद्क दिल से तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, तू मुझे माफ कर दे, मेरी आबरू का भरम रख ले, मेरी इज्जत बचा ले। ए मेरे परवरदिगार, आज अगर इस महफिल में मेरी आबरू का भरम रख लेगा तो फिर मैं जिंदगी भर किसी की चुगली नहीं करूंगा।
دروازے پہ کھڑے اترنا میرا کام، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کی قوم سجدے میں ہے اور وہ انسان بھی سجدے میں ہے، مجلس سے نکلا نہیں، محفل سے نکلا نہیں، گر گرا کے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے باران رحمت کا نزول کر دیا، سبحان اللہ۔ جب بارش ہونے لگی نا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے سر کو اٹھائے، دیکھا کہ کوئی محفل سے نکلا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، میرے پروردگار وہ چغل خور تو محفل سے نکلا نہیں، وہ چغل خور تو محفل سے نکلا نہیں، پھر تو نے باران رحمت کا نزول کیسے کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف مخاطب ہوتا ہے، اے میرے پیغمبر موسیٰ، جس کے گناہوں کی وجہ سے باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اسی کی توبہ کی بنیاد پر میں نے باران رحمت کا نزول کر دیا، باران رحمت کا نزول کر دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض گزار ہوئے، اے پروردگار عالم، ہم اس انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں جس نے گناہ کیا تھا، اس کے گناہ کی بنیاد پر ہماری توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، اب اس نے توبہ کیا ہے تو اس کی توبہ کی بنیاد پر باران رحمت کا نزول ہوا۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم ایسے انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ، جب تک اس نے گناہ کیا تو میں نے اس کی پردہ پوشی کی، لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہونے دیا، اب تو وہ صدق دل سے توبہ کر لیا ہے، اب میں کیسے اسے رسوا ہونے دوں گا؟ گویا رب تبارک و تعالی اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے، اشک ندامت لے کے آئے گا، تیرے سر پہ بلندیوں کا پہاڑ بنا دے، لیکن توبہ صدق دل سے ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایسی راتیں عطا کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ اگر اس گناہ میں ملوث ہیں تو دیکھیے، اب اگر کسی کو اعتراض ہو مثال کے طور پہ کہ مولانا صاحب شراب پہ نہ بولو، جوا کھیلے والے ہو تو کہ مولانا صاحب جوا میں بولو، بے نمازی ہو تو کہ مولانا صاحب بے نمازی کے نہ بولے، ماں باپ کا ستانے والا ہو تو کہے ماں باپ کے ستانے والے پہ مت بولیے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہم لوگ عالم دین ہیں میرے بھائیوں۔ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ مریض کا دشمن نہیں ہوتا ہے، مرض کا دشمن ہوتا ہے۔ بولیے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ الحمدللہ آپ بندے مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں آپ سے ذرہ برابر تکلیف نہیں۔ ہاں جو آپ کی غلط افعال ہیں اس سے ہمیں ہی نہیں بلکہ آپ کے پریوار کو بھی دلی تکلیف پہنچتی ہے اور مذہب اسلام کو بھی دلی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے ہر اس گناہ سے بچا جائے جو گناہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ناصور بنے اور سماج اور معاشرے کے لیے بھی ناصور بنے۔ تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا چیز، وہ اس انسان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو اپنے دلوں میں بغض و کینہ رکھتا ہے۔ بغض و کینہ مانے سمجھے تو نہیں سمجھے تو؟ بغض و کینے کے مطلب یہ ہوتے ہیں، اب چاہے 11-20 ہو چاہے 12-20 ہو، پہلے سنو، بہت سنو، اب ٹائم نہ بتاؤ، ہمیں ٹائم معلوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ سن لو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اسی لیے مجلس رسول کا انعقاد ہوتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی مجلس سے آپ کی دل کی دنیا بدل جائے۔ مجلسوں میں جاؤ، کبھی نہ کبھی کسی اللہ والے کی بات دل پہ لگے گی، اور جب دل پہ لگے گی تو دل کی دنیا بدلتی نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں، دوسری چیز بغض و کینہ والے۔ بغض و کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے گھر کو دیکھ کے جلنا شروع کر دینا کہ اس نے کیسے کمایا، کیسے یہ ترقی کر گیا، کیسے اس کے پاس گاڑی گھوڑا آ گیا، کہاں سے اس نے سرزمین خرید لیا۔ ہم اور آپ اگر محاسبہ کریں تو تقریباً ہر انسان اس چیز میں ملوث ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک انسان کے دل میں کبر رہتا ہے، بغض و کینہ رہتا ہے، اسے نماز میں، عبادت میں لذت اور چاشنی نہیں ملتی۔ بات سن لو، نماز اور اعمال میں چاشنی نہیں ملتی۔ اسی لیے ہم لوگ مسجد میں پہنچتے ہیں نا تو کھٹا کھٹ نماز پڑھے اور اس کے بعد پھٹاک سے نکل جائے۔ اور حال یہ ہوتا ہے
کہ نہ صحیح سے سجدے ہوتے ہیں نہ رکوع ہوتے ہیں، اور جب مسجد سے باہر نکلے نا 10 منٹ بھی نہیں گزرتا ہے ہم اور آپ ایک دوسرے کی برائی میں لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بغض و کینہ اپنے سینے سے نکالو، اپنے دلوں سے نکالو۔ آپ کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی، زیادہ لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھ تاچھ ہوگی، بہت ہوگا تو آپ کی اولاد کے بارے میں قرآن کہتا ہے، آپ کی بیوی آپ کے بچوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ آپ کو یہ عالم نہیں ہے کہ آپ سے پورے گاؤں کا آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ فلانے کہاں گئے تھے کیسے گئے تھے آپ بتائیے۔ دنیا میں جو گھوم کے پھر کے ان کی باتیں یہاں کی وہاں کی کرتے ہو نا، آج اللہ نے موقع عنایت کیا ہے، صدق کے دل سے توبہ کر لو۔ جب دلوں میں نورانیت پیدا ہو جائے گی نا، خدا کی قسم پھر جب تک جیو گے زندگی میں کوئی مجرم دکھائی نہیں دے گا۔ جب بھی اپنے گریبان میں جھانکو گے ہمیشہ خود مجرم نظر آؤ گے اور ہر کوئی تم سے اچھا دکھائی دے گا۔ اللہ والوں کی تو یہی زندگی رہی ہے نا، کبھی انہوں نے کسی کی برائی کیا کہ فلانے ایسن ہے ڈھکانے ایسن ہے، وہ خود روتے نظر آئے، خود سجدہ کرتے نظر آئے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ اللہ کرتے نظر آئے، دنیا کی فکر نہیں رہی، خود اپنے گریبان میں دیکھتے رہے۔ اور حال یہ رہا جب تک اس دنیا میں تھے تب تک بھی روشن تھے، اس دنیا سے گئے آج ان کی قبریں منور دکھائی دیتی ہیں، لیکن ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے صدق کے دل سے توبہ کرو، اور جب توبہ کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ مقام آپ کو عطا کرے گا۔ ایک واقعہ سن لو، حبیب بصرہ کا ایک انسان تھا جو سود خور تھا۔ سود خور لوگ جو امیر آج بھی ہوتے ہیں وہ روپیہ بانٹتے ہیں ضرورت والوں کو، اور اس پہ پرسنٹیج لگا دیتے ہیں کہ مہینے میں آپ مجھے 2000 4000 سود دیجیے گا، پھر جب آپ کی ضروریات پوری ہو جائے گی اتنا پیسہ آپ میرا دے دیں گے تو آپ سود دینا بند ہو جائے گا۔ بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود لینے والا بھی اور سود دینے والا دونوں جہنم میں۔ اس لیے اس چیز سے بچانا ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ کاروبار کے لیے لوگ سود لے لیتے ہیں، کاروبار کے لیے بھی لوگ سود لے لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان سب بلاؤں سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو بصرہ کا ایک انسان تھا جس کا نام حبیب سود خور تھا، وہ لوگوں کو روپیہ پیسہ بانٹے ہوئے تھا۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا اور جا رہا تھا ایک انسان سے پیسہ وصول کرنے، تو وہ جا رہا تھا نا راستے سے، تو کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں نے جب حبیب سود خور کو دیکھا تو آپس میں بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں حبیب سود خور جا رہا ہے، اس سے دور ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اس کے پاؤں کی دھول اڑ کر ہمارے اوپر پڑ جائے اور اللہ کی گرفت میں ہم بھی آ جائیں۔ اللہ اکبر! کیسا طریقہ تھا بچوں کا سنوارنے کا۔ غور کریں، کھیلنے والے بچوں کے نظریات و خیالات یہ ہیں کہ یہ حبیب سود خور ہے، جا رہا ہے، گنہگار ہے، اس کے پیر کی دھول اگر ہمارے اوپر پڑ جائیں گے تو ہم بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ اور آج اگر بیٹوا 10 روپیہ دیو نا اور دکانی پہ سامان خرید کے آوا اور سامان بھی لے کے آوا 10 روپیوں لے کے آوا تو مہتاری لوگ نہ کہیں بیٹا جا دے آؤ، کہیں بہت اچھا کیا، ہمارا بیٹوا تو بہت ہوشیار ہے۔ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے یہ پوچھتے ہیں کہ بچے تم 10 روپیہ لے کے گئے تھے، 10 روپیے میں آپ سامان بھی لے کے آئے، 10 روپیہ بھی لے کے آئے، یہ نہیں پوچھتے ہیں بلکہ ہم شاباشی دیتے ہیں۔ یہی حال ہوتا ہے بچوں کا، وہی بچہ اسی طریقے سے آگے بڑھ کے کرمنل بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے بچوں کے تربیت و تعلیم کا ہم اور آپ خیال کریں۔ تو حضرت حسن بصری نے جب اتنا بچوں کی بات کو سنا نا، اب ظاہر سی بات ہے کسی بزرگ کو اگر بچے تانا دے دیں گاؤں کے تو وہ تو کھڑے کھڑے زمین میں دھس جائے۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اگر بچے کسی کو تانا دے دیں۔ وہ حبیب سود خور بڑا سوچنے لگا کہ یار بصرہ کے بچے بھی ہم کو جانتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ بہرحال جہاں اس کو لینا تھا روپیہ پیسہ وہاں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا آپ میرا پیسہ دے دیجئے جو ہر مہینے آپ دیتی ہیں۔ تو عورت کہتی ہے ایسی بات ہے کہ شوہر ہمارے گئے ہیں آپ کے لیے کمانے کے لیے ہی، آپ
چلے جائیے، بعد میں آئیے گا، آپ کو روپیہ مل جائے گا یا آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ لیکن اس کا دل پتھر ہو چکا تھا، سیاہ ہو چکا تھا، کہا نہیں ہمیں ابھی چاہیے، اگر ابھی نہیں دو گی تو پھر ہم شور کریں گے، گوگا کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، تمہاری بڑی بدنامی ہوگی، بڑی بے عزتی ہوگی۔ تو وہ خاتون جب دیکھتی ہے کہ یہ بڑا ڈھیٹ ہے، مانے گا نہیں، تو ان کے شوہر گھر میں ایک بکری کی پاوا اور سر لے کے آئے تھے، تو وہ خاتون اس پاوے اور سر کو دیتی ہیں حبیب کو اور کہتی ہیں لے جاؤ، اس کو بنا کے کھا لینا، اور جب پیسہ آئے گا پیسہ بھی تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اب وہ لیا سر اور موڑا اور گوڑی ہاتھ، اور لے جا کے جب گھر پہنچا نا تو کہا ایسا ہے میری شریک حیات، اس کو اچھے طریقے سے بناؤ، آج پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کے کھانا کھائیں گے۔ ابھی کھانا بن رہا تھا، اور جب بن رہا تھا ظاہر سی بات ہے گوشت وغیرہ بنتے ہیں، سالن وغیرہ، تو اس میں سے خوشبو آتی ہے، خوشبو آ رہی تھی، اتنے میں ایک فقیر نے، درویش نے اس کے دروازے پہ دستک دیا اور کہا سنو، تمہارے گھر کے اندر سے کسی اچھے چیز کے پکنے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، میں فقیر درویش ہوں، مجھے بھی کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ حبیب سودخور نے کہا تھا اے فقیر درویش یہاں سے چلو جا، ہم تجھے کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اور سن لے اگر ہم تجھ کو دے بھی دیں تو امیر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم تجھ کو دیں گے تو غریب ضرور ہو جائے گا۔ تو صلی اللہ علیہ نے کہا اے حبیب سودخور اللہ کے قریب آ جا، 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 اللہ سے بہت دوری تو نے اختیار کر لی ہے۔ وہ مرد قلندر اتنا کہہ کے چلا گیا۔ اب ادھر جب کھانا تیار ہو کے اس کی بیوی اتاری، اور جب برتن کے اوپر سے، ہانڈی کے اوپر سے برتن کو ہٹایا تو حبیب سودخور کیا دیکھ رہا ہے، اس کی بیوی کیا دیکھ رہی ہے کہ جو سالن بنایا تھا پورا کا پورا سالن خون ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب خون ہو گیا تو اللہ اکبر، اس کے دل کی دنیا بدلنے لگی، دل کی دنیا بدلنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے کسی انسان کی زندگی میں ایک دن میں 3 حادثہ واقعہ ہو جائے تو پھر انسان ٹینشن میں آ ہی جائے گا، بی پی اس کا لو ہائی ہو ہی جائے گا۔ حبیب سودخور سوچنے لگا کہ میں جا رہا تھا گلیوں سے تو بچوں نے ہمیں سودخور کہا، اور جب میں اس کھانے کو بنایا تو خوشبو تو اچھی آ رہی تھی، لیکن جب ہانڈی کے اوپر سے برتن کو ہٹایا گیا تو اللہ اکبر، سارا سالن خون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور مرد قلندر نے کہا تھا حبیب سودخور اللہ کے قریب ہو جا، اللہ کے قریب ہو جا۔ حضرت حبیب سودخور فرماتے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی، میں سوچنے لگا میں اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ ضرور کروں گا، صدق دل سے توبہ ضرور کروں گا، لیکن توبہ کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہیے تاکہ اللہ والا اللہ کے قریب مجھے۔ اس وقت بصرہ میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور امام حسن بصری کون ہے؟ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت امام حسن بصری۔ امام حسن بصری کے پاس جب یہ پہنچے تو امام حسن بصری کی محفل لگی ہوئی تھی، اور امام حسن بصری تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے کہہ رہے تھے اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، آج اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تقریر کرتے رہے، جاہو جلال میں آتے رہے، تقریر کرتے رہے، جاہو جلال میں آتے رہے۔ حبیب سودخور کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، آج اگر حبیب سودخور بھی صدق دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ سن رہا تھا سڑک کے کنارے سے، جب اتنا سنا تو اور قریب آیا امام حسن بصری کے پاس، کہا پھر سے آپ کہیے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام حسن بصری جاہو جلال میں ہیں، فرماتے ہیں اے انسان سن لے، میں نے یہی کہا ہے آج اگر حبیب سودخور بھی توبہ کر لے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ پھر حبیب سودخور کہتا ہے پھر آپ کہہ دیجئے۔ پھر امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے یہی کہا ہے کہ آج اگر اللہ کی بارگاہ میں حبیب سودخور
کیا؟ اس انسان نے کہا اے امام حسن بصری میں ہوں حبیب سودخوار ہوں، میں ہی حبیب سودخور ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت امام حسن بصری فوراً مجمع عام میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ نے اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیا اور مقام ولایت بھی عطا کر دیا، مقام ولایت بھی عطا کر دیا۔ اب کچھ دنوں تک امام حسن بصری کی بارگاہ میں رہے نا، جو بھی عبادت و ریاضت کرنا تھا کیے، اس کے بعد جب جانے لگے پھر اپنے گھر کی طرف 2-4 دن کے بعد، تو اتفاق ایسا ہوا کہ پھر بچے کھیل رہے تھے۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا کریم ہے، ہم اور نے اور آپ نے سمجھا ہی نہیں، بس فقط نعرہ لگا لیا، داڑھی چھلا لیا، بے نمازی ہو گئے، محفل کا انعقاد کر لیا، ہم سوچے ہم تو رات جاگ کے پورا بیدار ہو گئے۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، پچھلی زندگی دیکھو کتنے گناہوں میں گزری ہیں ہماری زندگیاں، کتنے نماز چھوٹے ہیں، کتنے لوگوں کا ہم نے حق مارا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے دلی تکلیف پہنچائی ہے، کتنے لوگوں کو ہم لوگوں نے ستایا ہے، کتنے لوگوں کے زمین کو ہرتا ہے۔ اس چیز کا خیال کریں، پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کریں صدق دل سے، اور جس انسان کا جو بھی سامان ہم نے آپ نے ہڑپا ہے اسے واپس کر کے اس سے معافی مانگے، اگر وہ معاف کر دے گا تو آج کی رات میں اللہ دوبارہ جا رہے تھے نا حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو وہی بچے کھیل رہے تھے، جب ان کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ یہ بچوں دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، حبیب اجمی جا رہے ہیں، یہ اتنے نیک ہیں، اتنے اچھے ہیں، توبہ کر کے جا رہے ہیں، اگر ہمارے کھیلتے کھیلتے ہمارے قدموں کے دھول ان کے اوپر پڑ جائیں گے تو اللہ کی گرفت میں ہم آ جائیں گے، اس لیے بچوں دور ہو جاؤ۔ حضرت حبیب اجمی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے میرے پروردگار تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا خالق ہے، کتنا مالک ہے، کتنا ستار ہے، مہربان ہے کہ جب تک توبہ نہ کیا تھا سب سے نیچے جانے والا اور نیچے سے اوپر چڑھے گا، اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ بندگی میں ڈھلتے جائیں گے،